وقت جو صورتحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے وہ ناقابل یقین ہے. جو جج صاحب کے ریمارکس ہیں وہ ناقابل یقین ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے کہ چارج شیٹ کر دینا. آج جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کر چھوڑا ہے وہ چارج شیٹ یا چارج کر دینا کوئی ایک لفظ نہیں ہے، کوئی ایک جملہ نہیں. اس سے کہیں زیادہ آگے جا کے انہوں نے سب کے سب ٹانگ دیے. انہوں نے کسی ایک انتظامی آدمی کو کچھ نہیں کہا، کسی ایک ادارے کو کچھ نہیں کہا. انہوں نے ادارہ ہو، انتظامیہ ہو یا پھر وزیر اعظم تک، سیکرٹری داخلہ تک، سب کے سب ٹانگ دیے ہیں. آج جو کچھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے غلام شبیر کے لاپتہ یا مغوی کی بازیابی کے لیے جو کیس تھا، اور شہباز گل کے بھائی ہیں غلام شبیر، اس کیس کے اندر جو انہوں نے کر چھوڑا ہے، میرا خیال ہے کہ نیندیں اڑ چکی ہوں گی. میں اس کے سماعت کے حوالے سے آپ کو بتانے جا رہی ہوں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. اب معافی نہیں ملے گی، اب برداشت نہیں کیا جائے گا. معاملہ کچھ یہ تھا کہ جسٹس سمن رفعت صاحبہ نے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبہ ہیں، انہوں نے کل یہ آرڈر دیا تھا کہ آج ہر صورت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب کیس کی سماعت ہو تو غلام شبیر کو پیش کیا جائے. اور جسٹس سمن رفعت صاحبہ جو ہیں وہ اب چونکہ چھٹی پر ہیں تو ان کے جگہ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی. اورنگزیب صاحب نے اٹھا کر باہر پھینک دی ہر وہ دلیل، ہر وہ جھوٹی دلیل اٹھا کر انہوں نے باہر پھینک دی. اور آج جو انہوں نے ریمارکس دیے وہ میرا خیال ہے یاد رکھے جائیں گے، سنہری حروف میں لکھے جانے چاہیے یہ ریمارکس. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے اوپر دباؤ نہیں ہے یا آپ نے کوئی دباؤ نہیں برداشت کرنا تو ایسے ریمارکس ہمارے سامنے آتے ہیں. بس معاملہ کچھ یہ ہوا کہ ابھی 6 اگست تک انہوں نے کہا کہ بازیاب ہر صورت غلام شبیر کو کرا کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. ہوا کچھ کہ آج انہوں نے اسٹیٹ کونسلز کو بھی بلایا، اور اسٹیٹ کونسل صاحب کا جو نام ہے وہ عبد الرحمان ہے. انہوں نے کہا کہ آپ سے کہا تھا رپورٹس آنی چاہیے، تو ISI کی طرف سے جو رپورٹ آج جمع کرائی گئی اس میں بتایا گیا کہ غلام شبیر تو ان کے پاس ہی نہیں ہے. مگر جو اسٹیٹ کونسل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی MI کہہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ وقت درکار ہے، تھوڑا سا وقت ہمیں اور دیا جائے. انہوں نے کہا اچھا جی. میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ صورتحال یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ پہلے بندہ اٹھانے کا کام کرنا ہوتا تھا تو تھانے کے SHO کو کہا جاتا تھا کہ جاؤ اور اٹھا لو اس بندے کو. کہتے اب SHO کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اب تو حکومت پاکستان خود پالیسی بنا رہی ہے اور خود اس کے اوپر عمل کر رہی ہے. یعنی کہ وہ جو کہتے تھے کہ جو کام پولیس اور اس کے اعلیٰ عہدیداروں سے لیا جاتا ہے اب حکومت اپنے طور پہ خود ہی کر لیتی ہے. یہ غنڈہ گردی، یہ بدماشی جو ہے، یہ جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اب حکومت انتظامی یا کسی ادارے کی مدد نہیں لیتی، خود ہی بندہ اٹھا لیتی ہے. پھر وہ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو IG ہے یا چیف کمشنر ہے، میں تو ان کے خلاف آرڈر دوں گا. لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا، انہوں نے کہا کہ اب ان کے خلاف آرڈر دے کر بھی کیا کروں گا، جو کام ہے وہ تو کرتا دھرتا اوپر کے لوگ ہیں، ان کو میں آرڈر دے کر کیا کروں گا. اور ویسے بھی ان وزیروں کی، ان لوگوں کی کھالیں اتنی موٹی ہو چکی ہوئی ہیں کہ عدالت کچھ بھی کہہ دے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کہتے ہیں ہم ججز ہیں، ہم ریمارکس دے سکتے ہیں، ججمنٹ دے سکتے ہیں، کیس کو سن سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. مگر ہمارے سامنے کھڑے یہ جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں یا حکومت کی تنخواہ وصول کرنے والے سرکاری لوگ ہیں، ان کی کھالیں اتنی موٹی ہو چکی ہوئی ہیں کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کے کیا ریمارکس آ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ وزارت دفاع کی تو ہمت ہی نہیں ہے کہ اس قسم کے معاملات کے اندر آ کر بات کر جائے گی، اس قسم کے معاملات میں اپنی پیر اٹکائیں یا ٹانگ اٹکائیں. وہ کہتے ہیں یہ بندہ غلام شبیر، جس کا وکیل یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے وکیل نے بتایا شہباز گل نے کہ اس کو کہا جا رہا ہے ایجنسیوں کی طرف سے کہ تم ویلاگ عمران خان کے حق میں کرنا چھوڑ دو، ہم تمہارا بھائی چھوڑ دیں گے. تو اس پہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ وہ بندہ تو کسی نہ کسی طرح مینج کر کے نکل آئے گا، غلام شبیر باہر آ جائے گا. لیکن جو ملک کے ساتھ کھلواڑ آپ لوگ کر رہے ہیں، اندازہ ہے کہ دنیا میں آپ نے ملک کا نام کتنا بدنام کر دیا اپنے اس ذاتی انتقام اور ذاتی گرج کی وجہ سے. آج ملک ہمارا پوری دنیا کے اندر بدنام ہو رہا ہے. بندہ تو نکل آئے گا مگر یہ چیزیں کبھی واپس نہیں ہوں گی جو کچھ آپ ملک کے ساتھ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے اسپیشل آرڈر دیا، انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیں آپ IG اور چیف کمشنر اور کسی بھی دوسرے شخص کو. انہوں نے کہا کہ جو میں ریمارکس دے رہا ہوں، آج کے پورے ریمارکس کا احوال جو ہے، پوری سماعت کا جو احوال ہے، جا کے سیکرٹری داخلہ خرم آغا کو بیان کرے، ان کو سامنے رکھیں یہ پورا احوال کہ آج عدالت میں یہ پروسیڈنگ ہوئی اور یہ کچھ کہا گیا.
انہوں نے پھر سیکرٹری داخلہ پہ نہیں رکے بلکہ گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ یہ آرڈر جو ہے نا میں جو آرڈر دے رہا ہوں اس کو جا کے اس ملک کے وزیر اعظم کے سامنے رکھیں، وزیر اعظم کو آگاہ کریں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے یہ ریمارک سے آپ کے متعلق، آپ کی حکومت کے متعلق اور آپ لوگوں کو اٹھائے جانے کے متعلق۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم کارروائی کرتے ہیں تو ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے، جو ججز ان کے خلاف جاتے ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان ججز کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی اس ججمنٹ کے اندر، اپنی اس سماعت کے اندر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے جو ڈگری کا معاملہ اٹھایا گیا اور ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا، اس کے اوپر انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کونسل صاحب چلیے آئیے، میں لے کر چلتا ہوں آپ کو اپنے چیمبر میں، آپ کو وہاں پر اپنی وکالت کی ڈگری بھی دکھاتا ہوں، بالکل اصلی ڈگری ہے۔ اور انہوں نے کہا کسی شک میں نہ آپ لوگ رہیے گا، آپ لوگوں کو یہ جو ادھر ادھر دوڑنا اور بھاگ دوڑ کر کے میرے اثاثے ڈھونڈنے کی ضرورت اگر پیش آئے بھی تو آپ لوگوں نے اتنی محنت نہیں کرنی، مجھے بتانا ہے، میں آپ کو سارے اپنے اثاثوں کی تفصیل جمع کراؤں گا، میں سارے آپ کو بتاؤں گا میرے اثاثے کون کون سے ہیں۔ اور اگر ڈگری کی تسلی پھر بھی نہ ہو تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرانی بلڈنگ تھی اس کی دیوار کے اوپر میری ڈگری لگائی گئی تھی، آپ لوگوں کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، میری ڈگری بھی اصلی ہے، میرے اثاثوں کی تفصیل بھی میرے پاس ہے۔ یہ جو آپ لوگ ججز کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں اس کو بند کر دیں، اس کا کوئی آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ ججز اب انصاف کے مطابق کام کریں گے۔ یہ وہ آج کی پوری ہیئرنگ تھی جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوئی، اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہوں، معزز جسٹس سمن رفعت صاحبہ ہوں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر تمام ججز، وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جتنی دیر بھی عہدے پر رہنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، آئین، قانون اور انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ یہ آج جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر غلام شبیر کیس کے اندر ہوا، اس سے سب کی کام پہ ٹانگ گئی ہوں گی، سارے کے سارے الٹے لٹک گئے ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، عدالتوں کے اندر سے ہو کیا رہا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ موجودہ حکومت، خاص طور میں مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو اٹیک ہے وہ پی ٹی آئی کو بنیاد بناتے ہوئے ججز کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ کو نظر آئے گا، یہ پہلے بہت سارے ججز تھے، اب گل حسن اورنگزیب صاحب بھی اسی فہرست کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ جسٹس سمن کو نہیں چھوڑا، جہانگیری صاحب کو نہیں چھوڑا، کیانی صاحب کو نہیں چھوڑا، بابر ستار کو نہیں چھوڑا، اب باری ہے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ حکومت ان کے خلاف انتقام کے طور پہ کیا پینترا لے کر آتی ہے۔ لیکن جو آج کے دن کی اچھی خبر ہے وہ یہ ہے، ابھی تک جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں ان کے مطابق جو احمد وقاص جنجوعہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں اور کوارڈینیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنلی بھی میڈیا کی چیزوں کو لے کر، ان کو آج ضمانت پر پیکا عدالت کی طرف سے رہا کر دیا گیا ہے، ان کی منظوری ہو گئی ہے، ضمانت ان کی منظور ہو گئی ہے۔ اور ابھی تک میرے پاس یہی اطلاعات ہیں جو میں آپ کو دے رہی ہوں۔ یہ جو ٹھپا لگا رہے تھے کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے، ان کا سینٹرل جو سیکریٹریٹ ہے وہ دہشت گردوں کا ایک گڑھ ہے جہاں سے نیلے شاپر میں بھرے ہوئے بارود برآمد ہوتے ہیں، جہاں پر دہشت گردوں کے 2 نام اسپیسیفکلی حذیفہ اور ابو بکر برآمد ہوتے ہیں، اور جہاں پر ثبوت ایک ہی نوعیت کے ہوتے ہیں، ایف آئی آر کا متن ایک ہی نوعیت کا ہوتا ہے۔ نہ صرف وہ سینٹرل سیکریٹریٹ کھل چکا، وہاں پر کام شروع ہو چکا، احمد وقاص جنجوعہ کی ضمانت منظور ہو چکی، اور حکومت کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ججز کو آپ خرید نہیں سکتے۔ حسنات ملک کا یہ دعویٰ ہے، ان کی خبر ہے کہ جسٹس قاضی کے بعد منصور علی شاہ صاحب جو ممکنہ طور پہ اگلے چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، حکومت کی طرف سے ان کی قیمت بھی لگائی گئی، مگر منصور علی شاہ صاحب نے اس چیز کے اوپر صاف انکار کر دیا۔ دیکھتے ہیں آج فردر مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔